بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے شرف کا اظہار۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا شرف و مرتبہ علم کے ذریعے سے فرشتوں پر ظاہر فرمایا، جیسے کہ کلام پاک آیت الاسماء سے ظاہر ہوتا ہے۔ اسماء کی تفصیل کے متعلق حضرت ابن عباس کا فرمان ہے، الاسماء سے مراد وہی نام ہیں جو لوگوں کے درمیان بول چال میں معروف و مشہور ہیں، جیسے کہ انسان، زمین، میدان، سمندر، پہاڑ، اونٹ اور گدھا وغیرہ۔ حضرت ماجد بن فرماتے ہیں کہ پیالہ، ہنڈیا وغیرہ کے نام سکھائے، حتیٰ کہ ہر جانور، پرندے، چرندے اور دنیا میں ضرورت کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے نام سکھائے اور فرشتوں کے نام بھی سکھائے۔ اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کی ہر چھوٹی بڑی چیز کے بارے میں بتایا۔ امام بخاری نے یہاں ایک روایت ذکر کی ہے جس کو بخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا ہے کہ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مومن اکٹھے ہوں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم کو سفارش کرنے والا تلاش کریں، پر ان کو اس ٹائم کوئی نہیں ملے گا۔ پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اے آدم، اللہ ذوالجلال نے اپنے ہاتھ سے تجھے بنایا، فرشتوں سے تجھے سجدہ بھی کروایا اور آپ کو ہر چیز کے نام بھی سکھائے، اور اس طرح باقی اہل محشر بھی یہی کہیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے کہا، اللہ تعالیٰ جو بھی مخلوق پیدا کرے گا ہمارا علم اس سے زیادہ ہوگا۔ اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا اور فرمایا، اگر تم اپنی اس بات سے سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جب اس کو اچھی طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح ڈال دوں تو تم اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ اس آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کا شرف و مرتبہ 4 لفظ سے ظاہر ہو رہا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ نمبر 2، اس میں اپنی روح ڈالی۔ نمبر 3، فرشتوں کو اس کے لیے سجدے کرنے کا حکم دیا۔ نمبر 4، اور اس کو تمام اشیاء کے نام بتائے۔ ابلیس لعنت کا حقدار اس لیے بنا کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو ذلیل و حقیر سمجھا۔ اس کا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا حکم الہی کی مخالفت اور حق کے ساتھ آنا تھا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر دے دیا تھا، اور سجدے سے انکار کے بعد اولاد آدم کو بہکانے کا پہلا عزم گناہ سے بڑھ کر تھا۔